پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ناسخ ہوں یا غالب، قائم ہوں یا مصفی، ذوق ہوں یا حسرت موہانی، میر کے عقیدت مند ہر زمانے میں رہے۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ ان کے والد علی متقی اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کے اجداد حجاز سے ترک سکونت کر کے ہندوستان آئے تھے اور کچھ عرصہ حیدرآباد، دکن اور احمد آباد میں گزار کر آگرہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ میر آگرہ ہی میں پیدا ہوئے۔ میر کی عمر جب 11 برس کی ہوئی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میر کے منہ بولے چچا امان اللہ درویش، جن سے میر کو بے حد انس تھا، پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جس کا میر کو بہت صدمہ تھا۔ باپ اور اپنے مشفق امان اللہ کی موت نے میر کے ذہن پر غم کے دیر پا نقوش ثبت کر دیے، جو ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ بڑی قسم و پرسی کی حالت میں تقریباً 14 سال کی عمر میں دہلی آ گئے۔ دہلی میں شمشام الدولہ امیر العمرہ ان کے والد کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ انہوں نے ان کا 1 روپیہ روزینہ مقرر کر دیا، جو ان کو نادر شاہ کے حملہ تک ملتا رہا۔ شمشام الدولہ نادر شاہی قتل و غارت میں مارے گئے۔ ذریعہ معاش بند ہو جانے کی وجہ سے میر کو آگرہ واپس جانا پڑا، لیکن اس بار آگرہ ان کے لیے پہلے سے بھی بڑا عذاب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کو اپنی ایک عزیزہ سے عشق ہو گیا تھا، جسے ان کے گھر والوں نے پسند نہیں کیا اور ان کو آگرہ چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ دہلی آئے اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں اور اپنے وقت کے جید عالم سراج الدین آرزو کے پاس ٹھہر کر تحصیل علم کے جویا ہوئے۔ نکات الشعراء میں میر نے ان کو اپنا استاد کہا ہے، لیکن ذکر میر میں میر نے جعفر علی عظیم آبادی اور امروہہ کے سعادت علی خان کو اپنا استاد بتایا ہے۔ مؤخر الذکر نے ہی میر کو ریختہ لکھنے کی ترغیب دی تھی۔ میر کے مطابق خان آرزو کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور وہ اس کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ ان کے سلوک سے بہت دل برداشتہ تھے۔ ممکن ہے کہ آگرہ میں میر کی عشق بازی نے ان کو آرزو کی نظر میں گرا دیا ہو۔ اپنے اس عشق کا تذکرہ میر نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ میر نے زندگی کے ان تلخ تجربات کا گہرا اثر لیا اور ان پر جنوں کی کیفیت تیاری ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد دوا علاج سے جنوں کی شدت تو کم ہوئی، مگر ان تجربات کا ان کے دماغ پر دیر پا اثر قائم رہا۔ میر نے خان آرزو کے گھر کو خیر آباد کہنے کے بعد اعتماد الدولہ قمر الدین کے نواسے ریاض خان کی مصاحبت اختیار کی اور اس کے بعد جاوید خان خواجہ سراکی سرکار سے متعلق ہوئے۔ اسد یار خان بخشی فوجی نے میر کا حال بتا کر گھوڑے اور تکلیف نوکری سے معافی دلا دی۔ مطلب یہ کہ برائے نام سپاہی تھے، کچھ کام نہ تھا۔ اسی عرصہ میں صفدر جنگ نے جاوید خان کو قتل کرا دیا اور میر پھر بیکار ہو گئے۔ تب مہا نارائن دیوان صفدر جنگ نے ان کی دستگیری کی اور چند مہینے فراغت سے گزرے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ راجہ جگل کشور اور راجہ ناگرمل سے وابستہ رہے۔ راجہ ناگرمل کی رفاقت میں انہوں نے بہت سے مقامات اور مورکے دیکھے۔ ان مربیوں کے حالات بگڑنے کے بعد وہ کچھ عرصہ گوشہ نشین رہے۔ جب نادر شاہ اور احمد شاہ کی خون ریزیوں نے دلی کو اجاڑ دیا اور لکھنؤ آباد ہوا تو نواب آصف الدولہ نے انہیں لکھنؤ بلا لیا۔ میر لکھنؤ کو برا بھلا کہنے کے باوجود وہیں رہے اور وہیں تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ میر نے بھرپور اور ہنگامہ خیز زندگی گزاری۔ سکون و راحت کا کوئی طویل عرصہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے، جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں، رباعیات،
اور واسوخت وغیرہ شامل ہیں۔ نثر میں ان کی 3 کتابیں نکات الشعراء، ذکر میر اور فیض میر ہیں۔ موخر الذکر یعنی فیض